نجات جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح دے سکتا ہے۔ خدا کا جو خیال ہے وہ انتہائی قیمتی اور اس کے وعدے انتہائی بڑے اور بے شمار ہیں، وہ ہمارے لیے ہے۔ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ ہاللیلویہ، پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع کے نام میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج ہم خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے زبور 19 اور اس کی 14 آیت۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح لکھا ہے، میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ آمین۔ آئے ہم دعا کریں اور خدا کے روح سے کہیں کہ ہمارے ساتھ بول اور کلام کر۔ خدا باپ تیرا شکر کرتا ہوں آج کے دن کے لیے، اس موقع کے لیے، تیرے پیارے لوگوں کے لیے۔ خدا روح القدس تیرا مسا مجھ پر آئے، تیرے لوگوں پر آئے۔ آج تو ہم میں سے ایک ایک کی ضرورت کے مطابق ہمارے ساتھ کلام کر اور ہمیں اپنی راہوں پر لے چل، یسوع کے پیارے نام میں، آمین آمین۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ میرا ایمان ہے آج خدا باپ اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دے گا، اور جو ہمارے پیغام کا ٹائٹل ہے وہ یہ ہے، Your thoughts and words determine your destiny۔ ہمارے خیال اور ہمارے الفاظ ہماری منزل کا تعین کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، بہت دفعہ ہم غور کرتے ہیں دنیا کی طرف اور کئی دفعہ اپنی طرف بھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں، پھر ہم جانے پہچانے جاتے ہیں اور لوگ جو ہیں اس کے مطابق ان کا رد عمل ہوتا ہے۔ لیکن میرے عزیزو، ہم بھول جاتے ہیں کہ جو ہماری سوچ ہے اور ہمارے الفاظ جو ہیں وہ ہماری ڈیسٹنی کو، وہ ہماری منزل کو، وہ ہماری جو کال اور بلاہٹ ہے اور جو ہماری خدمت کا دور ہے اس کو امپیکٹ کرتے ہیں۔ اور ہم بہت دفعہ لائٹ لیتے ہیں جو خیالات ہم سوچتے ہیں، جو الفاظ ہم بولتے ہیں، کئی دفعہ وہی ہمارے لیے پھندا بن جاتے ہیں اور ہماری جو ترقی ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور ہم اپنی منزل تک پہنچ نہیں پاتے۔ اور میرے عزیزو، خاص کر کے جو مسیحی ہیں، جو ایماندار ہیں، جن کو نئی پیدائش کا تجربہ ہے، جو توبہ کر لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کر لی ہے، ہمارا نام کتاب حیات میں لکھا گیا ہے، بس یہی کافی ہے۔ اب ہماری جو فائر انشورنس ہے وہ ہو گئی ہے، ہم دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے، اب ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ میرے عزیزو، یہ ایک پہلا قدم ہے کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں، نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کرتے ہیں۔ حقیقت میں جو توبہ ہے، ریپینٹنس، اس کا عبرانی میں جو مطلب ہے وہ ہے میٹانویا، یعنی we have to think differently۔ تو ہم نے جو اپنی سوچ ہے اس کے انداز کو بدلنا ہے۔ بہت دفعہ لوگ جو ہیں وہ چرچ جاتے ہیں، گیت گاتے ہیں، کلام سنتے ہیں، لیکن سوچ جو ہے وہ ویسی ہی رہتی ہے۔ اب اگرچہ انہوں نے جب 20 سال کے تھے یا 30 سال کے تھے یا 40 سال کے تھے، انہوں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا، لیکن اپنی جو سوچ ہے اس کو نہیں بدلا۔ لیکن کیا ہوا کہ اگرچہ وہ چرچ بھی جاتے ہیں، گیت بھی گاتے ہیں، پھر بھی سوچ پرانی ہے، اور ہمارے پھر الفاظ جو ہیں وہ بھی ہماری سوچ کے مطابق ہی ہوتے ہیں۔ اور خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی روحانی صورت بنتے جاؤ۔ ہم نے اس جہان کا ہم شکل نہیں بننا، بلکہ یسوع مسیح کا
ہم شکل بننا ہے. ہماری جو سوچ ہے، ہمارے جو خیالات ہیں، ہمارے جو الفاظ ہیں، وہ خداوند یسوع مسیح کی طرح ہونے چاہیے. اب جیسے پاک کلام میں لکھا ہے یسوع مسیح کے بارے میں کہ جیسا وہ ہے ویسے ہی ہم بھی اس دنیا میں ہیں. تو میرے عزیزو، کلام میں خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ ہر جو نکمی بات ہے اس کا حساب لیا جائے گا. اور ہم نے یہاں پہ پڑھا خدا کے پاک کلام میں کہ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال جو ہے وہ تیرے حضور مقبول ٹھہرے. میرے عزیزو، جب ہماری سوچ بدلتی ہے پھر ہمارے بولنے کا انداز بدلتا ہے، اور پھر جب ہماری سوچ اور بولنے کا انداز بدلتا ہے تو پھر خداوند جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے. خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے زبور 103 اور اس کی 20 آیت میں کہ فرشتے جو زوراور ہیں وہ خدا کا کلام سن کر اس پر عمل کرتے ہیں. اب جب ہم خدا کا کلام بولیں گے تو جب ہم خدا کے وعدے جو ہیں جو ہمارے لیے ہیں ان وعدوں کو جب ہم وائس دیں گے، جب ہم بولیں گے تو میرے عزیزو جو فرشتگان ہیں وہ متحرک ہو جائیں گے اور وہ ہماری مدد کے لیے آئیں گے اور ہماری مدد کریں گے. تو ہم نے دیکھا کہ ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے کہ ہمارے جو منہ کے الفاظ ہیں، ہمارے منہ کا کلام اور ہمارے دل کا خیال خدا کے حضور مقبول ٹھہرے. اور ہم میرے عزیزو ہم دیکھیں گے خدا کے پاک کلام میں سے زبور 139 اور اس کی جو پہلی 5 آیات ہیں وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا جو ہے وہ میرا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے اور وہ میرے خیال کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے. اب خدا جو ہے وہ نہ صرف ہمارے کاموں کو دیکھتا ہے، نہ صرف ہمارے الفاظ کو دیکھتا ہے، جیسے یسوع مسیح نے کہا کہ ہر نکمی بات کا تم سے حساب لیا جائے گا، بلکہ وہ ہمارے خیالات کو دور ہی سے سمجھ لیتا ہے. تو ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے. تو ہم نے جو خدا کے خیال ہیں ان کو اپنانا ہے، خدا کا جو کلام ہے اس کو اپنی زندگی میں ہم نے لینا ہے. تو خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے زبور 139 اور اس کی 17 اور اس کی 18ویں آیت میں، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے عزیزوں کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ کھڑا ہے اور صرف ہماری عدالت کرنے کو ہے، ہمیں سزا دینے کو ہے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ خدا باپ جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے. اور آج ہم دیکھیں گے کہ خدا کے خیال میرے اور آپ کے بارے میں کیسے ہیں اور خدا کا جو کلام ہے اس کے وعدے جو ہیں وہ کیسے ہیں. اور یہ خاص بات خدا نے میرے دل میں ڈالی اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. کئی دفعہ ابلیس جو ہے ہمارا دشمن جو ہے وہ ہماری سوچ بدلتا ہے، وہ تباہی بربادی ہلاکت مشکلات مصیبتیں لاتا ہے اور وہ پھر ہمارے دل و ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ خدا نے ایسے کیا ہے. لیکن خدا جو ہے وہ محبت سے بھرا ہے، ہم سے پیار کرتا ہے اور اس نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ ہم گناہ اس کی لعنت سے اور دوزخ کی آگ سے بچ جائیں. اور میرے عزیزو یہاں پہ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ خدا جو ہے اس کے خیال ہمارے بارے میں کیا ہے. آئے ہم دیکھیں زبور 139 اور اس کی 17 اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے، ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے، اگر میں ان کو گنوں تو وہ شمار میں ریت سے بھی زیادہ ہیں. جاگ اٹھتے ہی تجھے میں اپنے ساتھ پاتا ہوں. یہ ہے میرے عزیزو ہمارا جو خدا باپ ہے، اس کے جو خیالات ہیں میرے اور آپ کے بارے میں وہ انتہائی قیمتی ہیں، وہ بہت بڑے اور بے شمار ہیں. اور آگے ہم ایک اور بات میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں
کہ آپ اس کو اپنے دل نشیں کر لیں اور کبھی بھولے نہ۔ دوسرا پطرس اور اس کا پہلا باب اور اس کی جو تیسری اور چوتھی آیت ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس کی الہی قدرت نے وہ سب چیزیں جو زندگی اور دینداری سے متعلق ہیں ہمیں اس کی پہچان کے وسیلہ سے عنایت کی، جس نے ہم کو اپنے خاص جلال اور نیکی کے ذریعہ سے بلایا، جن کے باعث اس نے ہم سے قیمتی اور نہایت بڑے وعدے کیے، تاکہ ان کے وسیلہ سے تم اس خرابی سے چھوٹ کر جو دنیا میں بری خواہش کے سبب سے ہے ذات الہی میں شریک ہو جاؤ۔ تو میرے عزیزو، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ اپنے دل نشیں کر لے کہ خدا کے جو خیالات ہیں آپ کے بارے میں، میرے بارے میں، وہ انتہائی قیمتی ہیں اور انتہائی بڑے اور بے شمار ہیں۔ اس کے خیالات انتہائی قیمتی، خدا کے خیالات، اس کے وعدے، دو باتیں، خدا کے خیالات، خدا کے وعدے انتہائی قیمتی، بڑے اور بے شمار ہیں۔ وہ میرے لیے ہیں اور آپ کے لیے ہیں، اور خدا کا سب سے جو بڑا وعدہ اس نے میرے اور آپ کے ساتھ کیا ہے، بلکہ ساری دنیا کے ساتھ کیا ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، یہ جو خدا کی محبت ہے، یہ جو خدا کا وعدہ ہے، یہ جو خدا کی نجات کا وعدہ ہے کہ جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی پائے، اگر اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہم ساری ابدیت بھی خدا کا شکر کرتے رہیں تو وہ پھر بھی کم ہے۔ اور ان دنوں میں اور بہت دفعہ ہم یہ سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں، کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ دعوت دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی اور نام نہیں بخشا گیا سوائے یسوع مسیح کے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہی شورٹی دیتا ہے، وہی گارنٹی دیتا ہے۔ کسی اور مذہب میں، کسی اور فرقے میں یہ شورٹی نہیں ہے۔ یسوع نے کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی بھی میرے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اور پھر خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات مل سکے۔ نجات جو ہے وہ صرف اور صرف یسوع مسیح دے سکتا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام خدا تھا۔ پھر 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ اور پھر ہم جب یہ پہلا باب اس کی پہلی 3 آیات دیکھتے ہیں کہ سب کچھ اس کلام کے وسیلہ سے بنا ہے۔ اب جو دنیا کا خالق ہے، جو دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، وہی اس دنیا کو نجات دے سکتا ہے، اور وہ یسوع المسیح ہے۔ اور میرے عزیزو، یسوع جو ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، اس نے صلیب پہ جان دی ہے، ہمارے لیے فدیہ دیا ہے، اس نے قربانی دی ہے، اور وہ کہتا ہے راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور وہ اب آنے والا ہے اپنے لوگوں کو لینے کے لیے، اور وہ پھر ساری دنیا پہ تسلط اور حکمرانی کرے گا۔ اور اس کا جاہ جلال جو ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں۔ بہت سارے جو مذاہب ہیں اور جو فرقے ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ ہر رنگ، نسل، قوم کا جو لوگ ہے وہ خداوند کی پرستش کرے گا۔ اور میرے عزیزو، آج یہ پیغام جو ہے وہ ہر رنگ، نسل، قوم، مذہب کے لوگوں کے لیے ہے کہ اگر آپ نے نجات پانی ہے، اگر آپ دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں،
तो वो सिर्फ और सिर्फ जो नजात है वो यीशु मसीह में है, क्योंकि उसकी जो पैदाइश थी वो लासानी बेमिसाल थी। वो हमारे लिए जिया, उसने मौजात किए, उसने वो सलीब पे जान दी, मुर्द वो फिर उसने सलीब पे जान दी, मर गया और जी उठा। अब वो बाप की दाहिनी तरफ बैठा हमारी शफायत करता है, और वो आने वाला है और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा। फिर वो आएगा दोबारा से और सारी जमीन पर हुक्मरानी करेगा। ये मेरे अजीजों खुदा का पाक कलाम है। ये सबसे कीमती और बड़ा वादा है जो मेरे और आपके लिए है कि उस खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और ये सारी दुनिया के लोगों के लिए है। मेरे अजीजों, आप सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई आपको आजाद करेगी। और खुदा यीशु मसीह जो है वो सच्चाई है। खुद उसने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। फिर मेरे अजीजों, हम देखते हैं बहुत दफा जो लोग हैं वो अपनी जिंदगियों में तरह तरह की सोचों, तरह तरह की फिक्रों, तरह तरह की मुश्किलात में जब मुब्तला होते हैं तो वो समझते हैं कि खुदा ने हमको छोड़ दिया है। लेकिन खुदा जो है वो हमेशा हमारे साथ है। हम देखते हैं कज़ात की किताब में उसका 6 बाब और उसकी 11 से बल्कि पहली आयत से लेके हम 16 आयत तक पढ़ते हैं कि अब ये जो कज़ात की किताब है ये एक साइकिल है बनी इस्राएल कौम के ताल्लुक से, कि वो बार बार जब बदी करते थे वो दुश्मनों के हाथ में चले जाते थे और बड़े दुख और मुसीबतें उठाते थे, और फिर मुश्किलात में जब रोते और चलाते थे, कहराते थे, खस्ता हाल होते थे, यहाँ तक कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती थी। तो जब बार बार वो खुदा को पुकारते तो खुदा उनके लिए गाजी भरपा करता, जो उनको दुश्मन की गुलामी से रिहाई और निजात देता। अब हम देखते हैं कज़ात की किताब और उसके 6 बाब में कि जब बनी इस्राएल ने बदी की तो खुदा ने उनको मदियानियों के हाथ में कर दिया। मेरे अजीजों, बहुत दफा जो लोग हैं वो समझते हैं कि हम अपनी मनमानी से चलें, जिस तरह की मर्जी जिंदगी गुजारें, जिस तरह के मर्जी ख्यालात सोचें, हम अल्फाज बोलें, काम करें। लेकिन जब भी लोग बदी करते हैं, गुनाह करते हैं, तो वो इब्लीस और बदरूहों के लिए दरवाजे खोल देते हैं। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। लेकिन इब्लीस के बारे में कहा गया है, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि वो चोर है, वो चुराता है, वो मारता है और हलाक करता है, तबाह करता है। आज जिंदगियों में जो तबाही, बर्बादी और हलाकत है, मुश्किलात, मुसीबतें और बीमारियां हैं, वो इसलिए है कि हम खुद अपने बहुत बड़े दुश्मन हैं। कई दफा लोग कहते हैं कि जी इब्लीस मेरा दुश्मन है, और ये वाकई हकीकत है कि इब्लीस हमारा दुश्मन है। वो हमको तबाह, बर्बाद, हलाक करना चाहता है, वो फिर दोज़ख की आग में लेके जाना चाहता है। लेकिन मेरे अजीजों, हम खुद अपने बहुत बड़े दुश्मन हैं जब हम खुदा के पाक कलाम को रद्द करते हैं, उसके बेटे और उसकी नजात को रद्द करते हैं, जब हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, तौबा नहीं करते, उसके साथ चलते नहीं, जब हम में हर तरह की नापाकी, नाराजगी, बदी और बुरे ख्यालात हैं, तो ये वो बातें हैं जो बदरूहों को अट्रैक्ट करती हैं, और फिर हम खुद ही अपने लिए तबाही और बर्बादी का वसीला बनते हैं। क्योंकि जब हम गुनाह करते हैं, बदी करते हैं, नापाकी, नाराजगी जिंदगी में होती है, तो हम बदरूहों के लिए दरवाजा खोल देते हैं। तो मेरे अजीजों, हमने बड़े खबरदार होना है। तो ये बनी इस्राएल कौम के साथ हुआ। तो फिर वो खुदा से फरियाद करने लगे,
کیونکہ ان کی جو فصلیں تھی جب وہ بوتے تھے تو مدیانی آتے، امالیکی آتے، اہل مشرق کے لوگ آتے، ان کی فصلوں کو تباہ برباد کر لے جاتے، ان کے جو گائے بیل اور بھیڑ بکریاں تھی وہ لے جاتے، کوئی معاش کی چیز نہ چھوڑتے، سب کچھ وہاں سے لے جاتے اور بنی اسرائیل کو تباہ برباد کر دیتے۔ اور پھر وہ خدا سے فریاد کرنے لگے۔ پھر خدا نے ایک نبی کو بھیجا، اس نبی نے آ کے ان کو بتایا کہ خدا نے کیسے تم کو مصر سے نکالا، کیسے تم کو مصر کی غلامی سے نکالا، اور پھر خدا نے کیسے ان کے لیے معجزات کیے، بڑے بڑے کام کیے۔ اور خدا نے ان کو کہا تھا، یہ ہم استثنا کی کتاب اس کے 8 باب اور 28 باب میں بھی پڑھتے ہیں، خدا نے کہا تھا کہ جب تم مجھ سے دور ہو جاؤ گے، نافرمانی بغاوت کرو گے، تو یہ تباہی بربادی تم پر آئے گی۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان کو بار بار آگاہ کرتا تھا، اور خدا نے کہا تھا کہ تم بت پرستی نہ کرنا، اور تم جو دوسرے جو غیر اقوام کے بت ہیں ان سے ڈر کے مجھ کو رد نہ کرنا، بت پرستی نہ کرنا۔ لیکن بنی اسرائیل نے ایسے کرنا شروع کر دیا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نبی نے یہ پیغام دیا، پھر 11 سے 16 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا کا فرشتہ آتا ہے، اور جو جداؤن ہے وہ اپنے کولو میں وہ گھیوں جو تھا ان کو وہ صاف کر رہا تھا مدیانیوں کے ڈر سے، کیونکہ انہوں نے آنا تھا، یہ سب کچھ چھین کر لے جانا تھا۔ وہ میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور جو خاص بات اس حوالے میں سے ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس کی جو سوچ تھی وہ کیا تھی۔ اور آج ہم اپنے آپ کو پرکھیں گے، جانچیں گے خدا کے کلام کی روشنی میں کہ ہماری سوچ کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں، پھر خداوند کا فرشتہ آ کر افرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے جو یواس ابی عزری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جداؤن میں کے کولو میں گھیوں جھاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے۔ خداوند کا فرشتہ اسے دکھائی دے کر اس سے کہنے لگا، اے زبردست سورما، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب خدا اس کا فرشتہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے زبردست سورما، خدا تیرے ساتھ ہے۔ میرے عزیزو، یہ خدا کی سوچ ہے ہمارے بارے میں۔ جب وہ ہم کو دیکھتا ہے تو ایک جنگی واریر دیکھتا ہے، ایک زبردست سورما دیکھتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ زبردست سورما، اور کہتا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ غور سے آپ سنیں، اور تقریباً اسی قسم کے الفاظ ہم اپنے بارے میں بولتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے، جداؤن نے اس سے کہا، ہے میرے مالک، اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے؟ اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے کہ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں کر دیا۔ اب کہتا ہے کہ اب خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا۔ اب خدا نے ان کو نہیں چھوڑا تھا، بلکہ بنی اسرائیل نے خدا کو چھوڑا تھا، اور ان کی نافرمانی، ان کے گناہ اور ان کی جو بت پرستی تھی، اس کی وجہ سے یہ خود دشمن کے ہاتھ میں گئے تھے، اور یہ خود اپنے بہت بڑے دشمن تھے۔ اب غور سے سنیں کہ خداوند نے اس پر نگاہ کی اور کہا، تو اپنے اسی زور میں جا اور بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا، کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا؟ اس نے اسے کہا، ہے مالک، میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں؟ میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے، اور میں اپنے باپ کے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ ہوں گا، تو مدیانیوں کو ایسا مار لے گا جیسے ایک آدمی کو۔ یہ ہے میرے عزیزو کہ خدا جو ہے، جب وہ ہم پہ نگاہ کرتا ہے، وہ ہماری جو
पोटेंशियल है, हमारी जो पॉजिटिव साइड है, हमारी जो पीक है, जो हम बन सकते हैं, जिसके लिए उसने हमें खलक किया है ताकि हम अपनी खिदमत और दौर और डेस्टिनी को पूरा करें। खुदा उसमें हमको देखता है। अब खुदा ने इसको कहा कि तू जबरदस्त सूरमा है, लेकिन ये डर के मारा कोहलू में बैठा घ्यू झाड़ रहा था, और खुदा कहता है कि तू अपने इसी जोर में जा। अब खुदा उसको कहता है कि तू जोरावर है, लेकिन वो अपने आप में आपको कहता है कि मेरा घराना, मेरे बाप का घराना गरीब है, हम कमजोर हैं, और मैं सबसे छोटा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता। मेरे अजीजों, क्या ये फेमिलियर बातें हमको नहीं लगती? इसी तरह की बातें हम अपने लिए बोलते हैं, अपने बच्चों अजीजों के लिए बोलते हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, मेरे पास वसाइल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, ये जो मुश्किलात मुसीबतें होती हैं, ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ताकि हम खुदावंद के साथ जब चलते हैं तो खुदावंद को मौका दे कि वो हमारी जिंदगियों के जरिए से अपना जलाल जो है उसको वो जाहिर कर सके। तो वो कहता है कि मैं गरीब हूँ, मैं कमजोर हूं, मैं सबसे छोटा हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं कैसे बचाऊं? लेकिन खुदावंद उसको कहता है कि तू जबरदस्त सूरमा है, तो अपने इसी जोर में जा और बनी इस्राएल को छुड़ा। और ऐसे उसने किया। और योएल नबी की किताब में हम पढ़ते हैं, उसका 3 बाब 10वीं आयत में लिखा है कि जो कमजोर है वो कहे कि मैं जोरावर हूं, और जो कमजोर है वो कहे कि मैं जोरावर हूं। और फिर हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं, पतरस के खत में, कि खुदावंद यीशु मसीह के मार खाने से तुमने शिफा पाई। जो बीमार है वो कहे कि मैंने शिफा पाई है। और फिर हम पढ़ते हैं ज़बूर में 23 में कि खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। अब ये खुदावंद है, वो हमारे साथ है। कलाम में लिखा है कि बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मुताज ना होंगे। और मेरे अजीजों, ये हमारा खुदा है जो हमसे प्यार और मोहब्बत करता है। फिर लिखा है यीशु मसीह जो दौलतमंद था वो हमारे लिए गरीब बन गया, ताकि हम उसके वसीला से दौलतमंद बन जाएं। वो हमको, जो हमारी पोटेंशियल है, जो हमारी पीक है, जो हमारी डेस्टिनी है, उसमें वो देखता है। मेरे अजीजों, इसी तरह हम देखते हैं कि जैसे जदाऊन ने जब खुदाउन के कलाम को लिया, उसके अल्फाज को लिया, उसके ख्यालात को लिया, तो उसने अपनी डेस्टिनी और काल को पूरा किया। फिर हम मूसा के बारे में देखते हैं, ये खरूज की किताब उसका 4 बाब, वो कहता है जब खुदा से मिलता है कि जा बनी इस्राएल को मुल्क मिस्र की गुलामी से छुड़ा ला, तो वो बहाने बनाता है कि मैं बोल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। खुदा कहता है कि मैं तेरी जुबान का जिम्मा लूंगा, तुझे सिखाता रहूंगा, तुझे क्या 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 कहना है। फिर वो कहता है मैं तेरी जुबान का जिम्मा लेता हूं, तुझे सिखाता रहूंगा, और कहता है कि जो कुछ तुझे करना होगा वो तुझे बताऊंगा। तो हम देखते हैं खुदा ने मूसा को इस्तेमाल किया। जब मूसा ने खुदा के ख्यालात को, जब खुदा के कलाम को लिया, तो उसने बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से, जो नामुमकिन था, वहां से उनको छुड़ा के ले आया। और फिर हम इसी तरह हम देखते हैं यिर्मयाह के बारे में, जब खुदा उससे बुलाता है, कहता है कि तू बनी इस्राएल के पास जा, मैं तुझे नबी मुकर्रर करता हूं, तो वो कहता है कि मैं बच्चा हूं, मैं बोल नहीं सकता। तो खुदा उससे कहता है कि तू यूं ना कह कि तू बच्चा है, अब मैं जो कुछ तुझे कहूंगा तू वही कहेगा। मेरे अजीजों, खुदा के जो वादे हैं वो बेशुमार हैं, खुदा का जो ख्याल है वो इंतहाई कीमती, और उसके वादे इंतहाई बड़े और बेशुमार हैं, वो हमारे लिए है। जब हम मूसा की तरह, जब हम जदाऊन की तरह, जब हम यिर्मयाह की तरह खुदा के ख्यालात को, खुदा के वादों को लेंगे, तो हमारी जिंदगी जो है वो मौजज़ात वाली जिंदगी बन जाएगी।
اس لیے ہم نے زبور نویس کی طرح یہ کہنا ہے کہ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ اور میرے عزیزو، اگر کسی نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، توبہ نہیں کی، تو یسوع مسیح کو دل دے، کیونکہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کوئی نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ملے۔ نجات صرف یسوع مسیح کے میں ہے اور یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ ہاللیلویا۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا باپ تیرا شکر ہو تیرے پیارے لوگوں کے لیے، یہ جو کلام کا بیج ان دلوں میں بویا گیا ہے، اگے بڑے بہت سا پھل لائے، شریر اس کو چھیننے نہ پائے۔ تو اپنے کلام کی حفاظت کر۔ خدا باپ، میری دعا ہے تیرے پیارے لوگوں کے لیے کہ وہ جان جائیں تیرے خیال، تیرے وعدے انتہائی قیمتی، بڑے اور بے شمار ہیں۔ فضل کر ہم تیرے خیالات کو لے لیں، ہم تیرے کلام، تیرے وعدوں کو لے لیں، اور ہم ایک بھرپور آسمانی جلالی زندگی گزاریں، اور خداوند ہم اپنی کال، ڈیسٹنی، بلاہٹ اور خدمت کے دور کو پورا کریں، تاکہ جب ہم تیری حضوری میں حاضر ہوں تو شرمندہ نہ ہوں۔ اور میں دعا کرتا ہوں جو بیمار ہیں وہ یسوع کے نام سے شفا پائیں، جن کے بدنوں میں جو درد ہے، جو تکلیف ہے، جو بیماری ہے، جو بھی کسی قسم کا کوئی روگ ہے، وہ یسوع کے نام سے جاتا رہے۔ خداوند تو اپنے لوگ کو چھو، شفا دے، بندھن توڑ، ان کی ضرورتوں کو پورا کر، اور ان کی ہر مسئلے کو حل کر، ہر ضرورت کو پورا کر۔ جن کے پاس جابز نہیں ہیں ان کو جابز مہیا کر۔ اپنے لوگ کے ساتھ ہو، بڑی برکت دے، یسوع کے پیارے نام میں، آمین آمین۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو برکت دے۔ میرے عزیزو، اگر اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت ملی ہے تو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی برکت پائیں اور جانیں کہ خدا کے خیال اور اس کے وعدے انتہائی قیمتی، بڑے اور بے شمار ہیں ہمارے لیے۔ ہاللیلویا۔ آئے ہم اپنی خدمت اور دور کو پورا کریں، خدا کے خیالات، اس کے وعدوں کو اپنی زندگی میں لے کر۔ ہاللیلویا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، ہم پھر ملتے ہیں۔